جن دنوں سلطان برقرار اپنی اندرونی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں بری طرح مصروف تھا، ایک کے بعد دوسری بغاوت اٹھ رہی تھی، لیکن وہ ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہی دنوں یورپ کے عیسائیوں کی طرف سے صلیبی جنگوں کی ابتدا، عیسائیوں کا خروج ظہور اور بعد مملکت اسلامیہ پر قبضہ ہجری 478 میں شروع ہو گیا تھا۔ پہلے انہوں نے بلاد اندلس میں طلطلہ کو لے لیا تھا۔ جب اس سے مسلمانوں کے کان پر جوں نہ رنگی تو سن 484 میں جزیرہ سکری کی طرف قدم بڑھایا، اس پر بھی بزور قابض ہو گئے۔ اس سے ان کی ہرس اور بڑھ گئی تھی، چنانچہ اب انہوں نے افریقہ پر ہاتھ مارا، اس کے بعد شہروں پر قابض ہو گئے۔ اسلامی ممالک آپس کی خانہ جنگی میں مصروف تھے، مذہبی جوش، اخوت، اسلامی ہمدردی اور خیر خواہی ملت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ حکمران عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے تھے، اس وجہ سے نصرانیوں کا شوق ملک گیری مذہبی پردے میں بڑھا۔ پھر کیا تھا، قتل اور خون ریزی کا دروازہ کھل گیا۔ سن 490 میں عیسائی صلیبیوں نے شام پر چڑھائی کی۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے صلیبی یورپ کی طرف سے براستہ خشکی آئے تھے، چنانچہ انہوں نے قسطنطنیہ کے عیسائی حکمران کو خط لکھا اور اس کے ملک سے جانے کی اجازت طلب کی۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے اجازت تو دے دی، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ انطاکیہ شہر فتح کر کے مجھے دے دینا۔ انطاکیہ ان دنوں مسلمانوں کا شہر تھا۔ عیسائی صلیبیوں نے اس شرط کو منظور کر لیا اور خلیج قسطنطنیہ کو 490 میں عبور کر کے ارسلان بن سلیمان بن کشمکش والی کونیا اور بلاد روم کی طرف بڑھے۔ ارسلان ان کی آمد کی خبر سن کر مدافعت کو اٹھا۔ فریقین میں لڑائی ہوئی۔ ارسلان لشکری اتنے بڑے نصرانی لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے، پسپا ہوئے، چنانچہ صلیبی انطاکیہ کی طرف بڑھے۔ جب یہ حالات پیدا ہوئے تو سلطان برقرار نے ایک قدم اٹھایا۔ سلطان برقرار جانتا تھا کہ انطاکیہ کے علاوہ صلیبی بیت المقدس پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہاں کے مسلمانوں کی مدد کے لیے سلطان برقرار نے امیر کربوگا کو ایک لشکر دے دیا تاکہ وہ وہاں موجود لشکر کے ساتھ مل کر انطاکیہ کی مدافعت کرے۔ ایک اور لشکر اس نے اپنے سالار امیر سکمان اور اس کے بھائی الغازی کی سرگردگی میں دیا۔ انہیں ان کے بھتیجے اور ایک چچا کے ساتھ کچھ لشکر دے کر بیت المقدس کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ بیت المقدس پہنچ کر وہاں منظم ہو کر وہاں کی عسکری طاقت اور قوت اور مضبوط اور مستحکم کریں تاکہ نصرانی اس پر قابض نہ ہو سکیں۔ یہ دو قدم اٹھانے کے بعد سلطان برقرار اپنے اندرونی شورشیں فروغ کرنے میں لگ گیا تھا۔ انطاکیہ کی فتح کرنے میں صلیبی کئی روز تک مصروف رہے، لیکن انہیں کامیابی کی صورت نہ دکھائی دی۔ آخر ایک دگا باز محافظ کے ذریعے شہر پناہ کا چور دروازہ کھولا گیا اور صلیبی شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر پناہ کی فصیل پر چڑھ کر ناقوس بجھا دیا۔ اس طرح صلیبی شہر میں داخل ہوئے اور انطاکیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کی مسلمانوں کو خبر ہو گئی تو انطاکیہ کے واپس لینے کے لیے ہر طرف سے دور پڑے۔ جس وقت سلطان برقرار کی طرف سے امیر کربوگا انطاکیہ کے نواح میں پہنچا تو صلیبی انطاکیہ پر قابض ہو چکے تھے۔ جہاں تک سکمان اور الغازی دونوں بھائیوں کا تعلق ہے تو وہ بیت المقدس کی طرف بڑھے اور بیت المقدس پر قبضہ کر کے انہوں نے اپنی عسکری حیثیت کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ایک لشکر انطاکیہ کی طرف روانہ کیا تاکہ انطاکیہ صلیبیوں سے واپس لیا جائے۔ کچھ اور اسلامی ریاستوں سے بھری لشکری انطاکیہ لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان صلیبیوں کا لشکر انطاکیہ شہر کے اندر تھا اور مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا تو یہاں بھی مسلمانوں کو بدقسمتی کے اسلامی امراء میں پھوٹ پڑ گئی، اور مورخین لکھتے ہیں کہ نہ پھوٹ اور نہ اتفاقی امیر کربوگا کی بد اخلاقی اور سختی کی وجہ سے تھی جو امراء کو ناگوار گزری۔ ان کے دلوں میں اس کی طرف نفرت پیدا ہو گئی۔ وجہ یہی ہوئی کہ چونکہ صلیبیوں کو رسد اور غلہ کے فراہم کرنے کا موقع نہ ملا تھا، اسی وجہ سے محاصرے کی تکلیف سے بے حد پریشان ہونے لگے۔ امیر کربوگا سے امان کی درخواست کی۔ امیر کربوگا نے امان ڈالنے سے انکار کر دیا۔ عیسائیوں پر نہایت مصیبت اور سختی کا وقت آ گیا تھا۔ مورخین میں سے اس واقعہ کو ابن اسیر تفصیل کے ساتھ اس طرح لکھتا ہے۔ ابن اسیر کا کہنا ہے کہ صلیبیوں کو انطاکیہ پر قبضہ کیے ہوئے کوئی 12 دن ہو گئے تھے۔ رسد اور غلہ کا کوئی سامان نہیں کرنے پائے تھے کہ امیر کربوگا وغیرہ آ گئے۔ عیسائی بھوکے مرنے لگے۔ عمران نے اپنی سواری کے جانور کھانا شروع کر دیے اور باغ اور سپاہی درختوں کے پتوں سے پیٹ بھرنے لگے۔ امیر کربوگا کے پاس پیغام پہنچا کہ آپ ہم کو امان دیجیے، ہم شہر خالی کر دیتی ہیں۔
امیر کربوگا نے جواب دیا، ہرگز نہیں، امان نہیں دی جائے گی، ہم تم کو تلوار کے ذریعے سے نکالیں گے۔ اس جواب سے صلیبیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک پادری نے، جس پر ان عیسائیوں کو زیادہ انحصار تھا، وہ لوگوں سے کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، اس انطاکیہ میں مسیح کے صلیب فلاں مقام پر دفن ہے، تلاش کرو، اگر مل گئی تو تمہاری فتح ہو گئی، ورنہ تمہاری ہلاکت اور تباہی یقینی ہے۔ پادری نے اس سے پہلے صلیب کو اس مقام پر دفن کر دیا تھا۔ صلیبی لشکر صلیب کو تلاش کرنے پر تیار ہو گئے۔ پادری نے کہا، وہ یوں نہیں ملے گی، پہلے 3 دن روزہ رکھو، دعا کرو، گناہوں کی مغفرت چاہو، چوتھے روز تلاش کی کوشش کرو، کامیاب ہو گئے تو پھر کیا کہنا، ورنہ موت ہے۔ صلیبیوں نے اس پر عمل کیا جیسا کہ پادری نے کہا تھا۔ تلاش کے بعد صلیب بھی مل گئی۔ پادری نے کہا، اب کیا ہے، خوشیاں مناؤ، شہر پناہ کا دروازہ کھول کر 5-6 آدمی امان کا جھنڈا لیتے ہوئے نکلو۔ جب سب کے سب انطاکیہ سے باہر نکل جاؤ تو جنگ کا نعرہ بجا دو، فتح یاب ہو جاؤ گے۔ جس وقت صلیبی انطاکیہ سے متفرق طور پر چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں نکل رہے تھے تو سارے مسلمانوں کے سالاروں نے امیر کربوگا سے کہا، ان عیسائیوں کو مہلت دی جائے، جوں جوں نکلتے جائیں انہیں قتل کرتے جائیں۔ امیر کربوگا حالات اور معاملے کو سمجھ نہ سکا، جواب دیا، پہلے ان سب کو نکل جانے دو اور ان سے لڑ کر پسپا کر دیں گے۔ لیکن مسلمانوں میں بعض نمبران نے اس کی مخالفت کی اور عیسائیوں کو ایک گروہ کو قتل کر ڈالا۔ امیر کربوگا نے خود جا کر انہیں اس سے روکا۔ جب تمام صلیبی شہر انطاکیہ سے نکل آئے تو انہوں نے صفا آرائی کی، کیونکہ کربوگا نے مسلمانوں کے ساتھ ناگوار برتاؤ کیا تھا، لہٰذا وہ کربوگا کے ساتھ چھوڑ کر واپس چلے گئے، اور یوں کربوگا کو بھی اس مہم کو ترک کر کے واپس سلطان برکرو کی طرف جانا پڑا۔ اس سے نصرانی خوش ہو گئے۔ انطاکیہ پر وہ قبضہ کر چکے تھے، اب وہ بیت المقدس کے علاوہ مسلمانوں کے دیگر بڑے شہروں پر قابض ہونے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان برکرو کے چچا ترنش نے، جو مارا جا چکا تھا، بیت المقدس کو ایک بار اپنے قبضہ میں کرنے کے بعد امیر سکمان کو وہاں کا والی مقرر کیا تھا۔ سکمان سلطان برکرو کے ساتھ بھی کام کرتا تھا اور بیت المقدس میں اس کی جگہ اس کا نائب ناظم و نسق چلاتا تھا۔ لیکن جب صلیبیوں نے یورپ سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے تھے، تب سلطان برکروک نے سکمان بن ارتگ اور اس کے بھائی الغازی دونوں کو وہاں المقدس کی طرف روانہ کر دیا۔ وہاں الطون نے اپنی عسکری طاقت اور قوت مستحکم کر دی تھی، لیکن مصر کی فاطمی حکومت کو دوہری بدقسمتی اور مسلمانوں کی بھی بدبختی کے بیت المقدس صلیبیوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کے اندر خانہ جنگی کی ابتدا ہو گئی، جس کی وجہ بیت المقدس کی عسکری طاقت اور قوت کو کمزور کر دیا۔ اسے سارے موقع کے مورخین کچھ طرح لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، سلطان برکرو کے چچا ترش نے بیت المقدس کو امیر سکمان ارتگ کے حوالے کر دیا، اور جس وقت مسلمان کو انطاکیہ کے مقام پر صلیبیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی تو فاطمی خلیفہ کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا شوق اور جوش پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنے سپہ سالار افضل بدر جمالی کو لشکر دے کر بیت المقدس کی طرف روانہ کیا تاکہ بیت المقدس پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کریں۔ اب بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے 2 قوتیں تاک جھانک کر رہی تھیں، ایک مصر کی فاطمی حکومت اور دوسری طوفان کی طرح یورپ سے امڑتے صلیبی۔ چنانچہ مصر کے فاطمی خلیفہ کے کہنے پر اس کے سالار افضل بدر جمالی نے اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ بیت المقدس میں سکمان اور الغازی جو ارتگ کے بیٹے تھے، اس وقت دونوں بھائی موجود تھے۔ جو لشکر انہوں نے تیار کیا تھا وہ اس لشکر کے ساتھ جی توڑ کر لڑے، لیکن حملہ آوروں کی 2 طرح کی فوقیت تھی۔ ایک تو فاطمی خلیفہ کے سپہ سالار بدر جمالی کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، دوسری اس کے پاس انگنت منجنیقیں تھی، اور مورخین لکھتے ہیں اس بدر جمالی نے منجنیقوں سے پتھروں کی بارش کر کے شہر پناہ کی دیوار کو توڑ ڈالا۔ لیکن سکمان اور الغازی کی ہمت و جوان مردی کو سلام، انہوں نے شہر کی فصیل گرنے کے باوجود 40 دن تک مصر کے فاطمی خلیفہ کے سالار بدر جمالی کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا اور اس کا مقابلہ کرتے رہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہونے لگا تو سکمان اور الغازی نے ہتھیار ڈال دیے۔ چنانچہ بدر جمالی نے کامیابی کے بعد محسود امراء کے ساتھ کہتے ہیں اچھا برتاؤ کیا۔ سکمان اور الغازی دونوں بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت المقدس سے نکل گئے۔ سکمان نے الرحا شہر کی طرف رخ کیا، جبکہ الغازی عراق کی طرف چلا گیا تھا۔
مصر کے فاطمی خلیفہ کے سالار بدر جمالی نے اپنی طرف سے ایک شخص افتخار اور دولہ کو بیت المقدس حکومت پر مأمور کیا اور مصر واپس چلا گیا۔ مصر کے فاطمی خلفاء کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت سے مسلمانوں کی طاقت و قوت میں جوش پیدا ہوا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مصر کا فاطمی خلیفہ سکمان اور الغازی دونوں بھائیوں کے ساتھ مل کر صلیبیوں کے سامنے بیت المقدس کا دفاع کرتا، لیکن اس نے الٹا سکمان اور الغازی پر حملہ کر کے انہیں بیت المقدس سے نکال دیا اور بیت المقدس سے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ لیکن اس کی قسمت میں بیت المقدس پر حکومت کرنا زیادہ دن نہ لکھا ہوا تھا، اس لیے کہ انطاکیہ کی فتح کے بعد اب عیسائیوں کا طوفان بیت المقدس کی طرف بڑھا تھا۔ آخرکار صلیبی کو طوفان بیت المقدس کی طرف بڑھا، شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ مصر کے فاطمی حکومت کا والی افتخار الدولہ اور نہ ہی مصر کے فاطمی حکومت صحیح طرح سے بیت المقدس کا دفاع کر سکی۔ صلیبی شہر پناہ کی شمالی دیوار توڑ کر کود پڑے اور بڑی خون ریزی اور غارت گری کا دروازہ کھول دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ محراب داؤد میں 3 روز تک پناہ گیر رہا، آخر صلیبیوں سے امان حاصل کر کے رات کے وقت اسکلان چلا گیا۔ مسجد اقصی میں 70,000 سے زیادہ مسلمان شہید کیے گئے اور یہ سب کچھ مصر کی فاطمی حکومت کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہوا، اور مرنے والے ان 70,000 میں علماء، عمرہ اور ردسا شہر شامل تھے، اور بیت المقدس سے صلیبیوں کو 40 قندیلیں، جس میں سے ہر ایک کا وزن 3,600 درہم تھا اور یہ ساری چاندی کی تھی۔ 150 قندیلیں چھوٹی بھی یہ چاندی کی تھی۔ چاندی کا ایک تنور، اس کے علاوہ بہت سا مال و اسباب اور قیمتی اشیاء انہیں وہاں سے حاصل ہوئی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایسی حالت میں بہت سے مسلمان فریادی صورت بنائے بحال پریشانی دارالخلافت بغداد میں پہنچے۔ چنانچہ خلیفہ بغداد مقتدی نے انہیں اپنے چند معززین عمراء کے ساتھ سلطان برقیارو کے پاس روانہ کیا اور یہ گزارش کی کہ صلیبیوں کی اس جرأت اور سفاکی کے انتقام لینے کا اہتمام کیا جائے۔ ابھی یہ وفد راستے میں ہی تھا کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ سلطان برقیارو کے خلاف ایران کے حامل انس نے بغاوت کر دی ہے، اور یہ کہ سلطان کا چھوٹا بھائی محمد بن ملک شاہ جو گنج اور اس کی گردنواں کا حکمران تھا، وہ بھی سلطان برقیارو کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ برقیارو کی جگہ خود سلطان بن جائے۔ خلیفہ بغداد کے وفد نے جب یہ خبریں سنی، وہ جان گئے کہ برقیارو خود مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، جگہ جگہ بغاوتوں کو فروغ کرنے میں مصروف ہے، لہٰذا وہ صلیبیوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ لہٰذا وہ راستے سے ہی واپس لوٹ کر بغداد میں چلے گئے۔ محمد اور سنجر دونوں حقیقی بھائی تھے۔ سلطان برقیاروق نے تو سنجر کو حکومت پر متعین کیا تھا اور یہ برقیاروق کا سنجر پر بہت بڑا احسان تھا، جبکہ اس سے پہلے سنجر سلطان برقیاروق کے لشکر میں عام خدمات انجام دے رہا تھا، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی محمد پر بھی سلطان برقیاروق نے بڑا احسان اور بڑی عنایت کی اور اسے گنجا شہر اور اس کے ارد گرد کے علاوہ دوسرے بہت شہروں کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ محمد بن ملک شاہ کو حاکم مقرر کرتے وقت سلطان برقیاروق نے اپنے ایک سالار قتلہ تقین کو بطور وزیر اور مشیر محمد بن ملک شاہ کے ساتھ روانہ کیا تھا تاکہ مملکت کے امور کی دیکھ بھال کر سکے، اس لیے کہ محمد حکمرانی کا تجربہ نہیں رکھتا تھا۔ سلطان برقیاروق کا بھائی محمد شاید شروع ہی سے کوئی منصوبہ بندی کیے ہوئے تھا۔ جب سے ان علاقوں کی حکومت ملی تو اس نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ جب اس نے اندازہ لگایا کہ اس کی حکومت میں استحکام پیدا ہو گیا ہے تو اس نے اپنے وزیر قتلہ تقین کو مار ڈالا اور عبید اللہ بن نظام الملک کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یہی عبید اللہ بن نظام الملک بڑے مکارانہ طریقے سے ایران کے عاقل انس سے ملا اور اسے بغاوت پر اکسایا۔ اب سلطان برقیاروق کے لیے مسائل ہی مسائل تھے۔ ایک طرف صلیبی یورپ سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر ضربے لگا رہے تھے، دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی محمد بن ملک شاہ سلجوقی بغاوت اور سرکشی کرنے کے در پہ تھا، اور تیسری طرف ایران کا حاکم انس بغاوت کھڑی کی ہوئے تھا۔ جس وقت محمد کے وزیر عبید اللہ سے انس سے مل کر اس سلطان برقیاروق کی مخالفت پر آمادہ کیا، ساتھ ہی سے محمد کی قوت اور شوکت کی دھمکی تھی، اس کے غصے اور انتقام سے ڈرایا اور اسے یہ رائے دی کہ محمد بن ملک شاہ سے ملاقات کر کے معاملات مکمل کر لو۔ محمد بن ملک شاہ ان دنوں اپنے مرکزی شہر گنجا میں تھا، چنانچہ عبید اللہ کے کہنے پر انس نے عمل کیا اور سلطان برقیاروق کے خلاف بغاوت کر کے اس نے
اس کے بھائی محمد کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایک بہت بڑا لشکر لیا اور عثمان سے ریگ کی طرف کوچ کیا۔ کھلم کھلا سلطان برقروق سے بغاوت اور اس کی مخالفت کرنے لگا۔ سلطان برقروق کو انس کی جب بغاوت کی خبر ہوئی تو اس نے ارادہ کر لیا کہ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے وہ امیر ایاز بن سیف الدین اور کماج کو روانہ کرے گا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انس کے لشکر میں ابھی سلطان برقروق کی حمایتی اور چاہنے والے موجود تھے۔ ان میں سے 3 ترکوں نے جو انس کے لشکر کے سالار تھے اور خوارزم کے رہنے والے تھے، رات کے وقت منصوبہ بندی کی اور یہ طے کیا کہ انس نے چونکہ ناحق سلطان برق کے خلاف بغاوت اور سرکشی کی ہے۔ برقروق نے اس پر احسان کیا تھا کہ ایران کا حاکم مقرر کیا، لیکن اس نے احسان فراموشی سے کام لیا اور سلطان کے خلاف بغاوت کی۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انس کو قتل کر کے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی رات وہ تینوں حرکت میں آئے، انس کے خیمہ میں بڑے رازدارانہ طریقے میں داخل ہوئے اور انس کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب انس کے لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ انس کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس کے لشکر میں گڑبڑ مچ گئی۔ مال، روپیہ، اسباب اور دوسری ساری چیزیں لشکروں نے لوٹ لیں۔ اس کے بعد انس کے کچھ جو حمایتی تھے اس کی لاش کو اسوان لے کے وہاں دفن کر دیا گیا۔ سلطان برقروق کو بھی خبر ہو گئی کہ انس کے لشکر میں جو اس کے حمایتی ہیں انہوں نے انس کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے، لہٰذا اس نے اس لشکر کو روک دیا جس وہ ایاز اور کماج کی سرگردگی میں انس کی بغاوت کو قتل کرنے کے لیے روانہ کرنا چاہتا تھا۔ سلطان برقروق کو جب خبر ہوئی کہ اس کا بھائی محمد اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، تب اس نے صرف افواہوں پر اعتماد نہیں کیا اور نہ ہی بھروسہ کیا، بلکہ اپنی قابل اعتماد اہلکاروں کو دوڑایا۔ جب انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں محمد بن ملک شاہ سلجوقی سلطان برقروق کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہے اور اس نے اس کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھی جمع کر لیا ہے اور اس کے لشکر کے ساتھ اب حرکت میں آ کر سلطان برقروق کے مفاد کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان برقروق نے ہرات کی طرف جانے کا ارادہ تبدیل کر دیا۔ داؤد حبشی جو سلطان برقروق کے علاقے کا مقبوضہ جات کا حاکم تھا، اسے ہرات کی طرف روانہ کر دیا اور اس کو سلطان نے تاکید کی کہ عراق کے حالات کو درست کر کے اپنی گرفت میں کرے اور خود باقی لشکر کو لے کر سلطان نے رہ شہر کا رخ کیا۔ ایسا سلطان اس لیے چاہتا تھا کہ رہ شہر میں قیام کر کے وہ حالات کا جائزہ لے گا اور جب اس کا بھائی محمد کسی کارروائی کی ابتدا کرتا ہے تو پھر وہ رہ سے اٹھ کر اس کی سرکوبی کرے گا۔ دراصل سلطان برقروق نہیں چاہتا تھا کہ محمد کی خلافت حرکت میں آنے میں وہ پہل کرے، وہ حالات کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ اسی بنا پر بقول مورخین نے اس پر اپنے لشکر کے ساتھ رہ شہر کی رخ کیا تھا۔ ایاز کا دادا نظام الدین، دادی ایسرب، بروزہ، تزین اور رفادہ 5 ایکڑ اس حویلی کے استبل کے درمیانی حصے میں جو پھلدار پودوں کا ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، اس کے اندر کچھ پودوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور جن کے پھل پک چکے تھے ان کے پھل بھی اتار رہے تھے کہ ایسے میں حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یہ دستک سنتے ہی نظام الدین چونکا اور پھر باری باری تزین اور رفادہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میری بچیوں تم دونوں اندر چلی جاؤ۔ اس پر تزین اور رفادہ بڑی تیزی سے حرکت میں آئیں اور تقریباً بھاگنے کے انداز میں وہ حویلی کے اندرونی حصہ کی طرف چلی گئی تھی۔ اس موقع پر بروزہ نے آگے بڑھ کر جب دروازہ کھولنا چاہا تب نظام الدین نے اسے مخاطب کیا، بیٹی رک جاؤ، تو یہی رہ، میں دروازہ خود کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ نظام الدین نے آگے بڑھ کر جب دروازہ کھولا تو بھائی ایاز اپنے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ ایاز کو اس حالت میں دیکھ کر نظام الدین پھولا نہیں سما رہا تھا، اس کو اندر نہیں آنے دیا بلکہ خود باہر نکلا، ایاز کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ اس موقع پر نظام الدین نے ایاز سے علیحدہ ہو کر جب دروازہ کھولنا چاہا تو ایاز نے نظام الدین کو پکڑ لیا۔ گھوڑے کی باگ اس نے چھوڑ دی اور کہنے لگا، دادا اب آپ زحمت نہ کریں، دروازہ میں خود ہی کھول لیتا ہوں۔ ساتھ اس نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے تھے، پھر گھوڑے کی باگ پکڑ کر وہ اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور اندر سے دروازے کو زنجیر لگا دی۔ جو ہی دروازے کو زنجیر لگی، حویلی کے اندرونی حصے سے تزین اور رفادہ دونوں بھاگتی ہوئی نکلی تھی۔ وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، ایسا شاید ایاز بن سیف الدین کی آمد پر تھا۔ ایسرب اور بروزہ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ایسرب نے ایاز کو گلے لگا کر پیار کیا، بروزہ نے بھی اس کا حال پوچھا۔ اتنی دیر تک تزین اور رفادہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی تھی۔
یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایاز مسکرا دیا اور باری باری وہ توزین اور رفادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں اگر میں نے تم دونوں سے یہ کہا کہ گھوڑے کو میں خود استبل میں باندھتا ہوں تو تم دونوں مجھے باندھنے نہیں دو گی، لہٰذا تم جانو اور یہ گھوڑا جانے۔ ایاز کی یہ الفاظ سن کر توزین اور رفادہ خوش ہو گئی تھی، پھر دونوں گھوڑے کو استبل کی طرف لے گئی تھی۔ نظام الدین، ایسر اور بروزہ ایاز کو لے کر دیوان خانے کی طرف بڑھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد توزین اور رفادہ بھی دیوان خانے میں داخل ہوئیں اور توزین نے گھوڑے کی زین سے جو خرجین کھولی تھی وہ لا کر اس نے ایاز کے پاس رکھ دی۔ ایاز نے ایک گہری نگاہ توزین پر ڈالی، پھر کہنے لگا، توزین یہ خرجین دادو کو دے دو۔ توزین فوراً حرکت میں آئی اور بڑی خرجین جب وہ نظام الدین کی طرف لے جانے لگی تب وہ ایک دم ٹھٹکی، پھر مڑی اور ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اس میں آپ کے کپڑے بھی ہیں۔ ایاز کے جواب دینے سے پہلے ہی بروزہ بول اٹھی اور کہنے لگی، بیٹی سارے کپڑے نکال لو، یہ دھونے والے ہوں گے اور باقی سامان دادا کے پاس رکھ دو۔ توزین نے سارے کپڑے نکال لیے، پھر ان کپڑوں کو لے جا کر اس نے طہارت خانے کی طرف ڈال دیا تھا۔ دوبارہ آ کر وہ اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ نظام الدین نے بڑی خرجین کے اندر سے ایک اور خرجین نکالی۔ اس نے اس کا منہ کھولا تو اس میں نقدی کے علاوہ کچھ انتہائی قیمتی زیورات اور جواہرات بھی تھے۔ ان سب چیزوں کا ایک گہری نگاہ سے نظام الدین نے جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، بیٹی یہ سب کچھ؟ نظام الدین کی بات کاٹتے ہوئے ایاز بولا، دادا 2-3 بغاوتیں فروغ کرنے کے نتیجے میں یہ سامان میرے حصے میں آیا ہے۔ جس قدر مجھے ملا میرے دادا میں اپنے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اب آپ جانیں اور یہ سامان جانیں۔ ایاز کے ان الفاظ سے نظام الدین مسکرا دیا تھا۔ کچھ دیر اس نے سوچا، آخر بروزے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹا تم میری طرف آؤ۔ بروزہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ نظام الدین کے پاس گئی تو نظام الدین کہنے لگا،